بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فخر پاکستان ڈیفنس میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاک چین دوستی کے شاہکار جدید ترین جنگی طیارے GF-70 تھنڈر کی پوری دنیا میں دھوم ہے۔ GF-70 تھنڈر کا ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں کلیدی کردار رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے GF-70 تھنڈر اور فرانس کے بنائے ہوئے بھارتی جنگی طیارے رفیل کا موازنہ دکھائیں گے۔ بھارت کی جانب سے رفیل کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے، حالانکہ ناظرین یہ کوئی گیم چینجر نہیں، کیونکہ بات صرف طیاروں کی نہیں، پائلٹس کی مہارت اور تجربے کی ہوتی ہے، اور پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ مہارت میں بھارتی فضائیہ سے بہت ہی زیادہ آگے ہیں۔ GF-70 تھنڈر کا فیول کا استعمال بہت ہی زیادہ کم ہے۔ یہ 5 ٹیکنیکل ویپن راٹ ہے۔ اس میں ایڈوانس ڈیٹا لنک، انفراریڈ سرچ اور ٹریک سسٹم نصب ہے، یعنی نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کروز میزائل سے لیس ہے۔ اگر ہم GF-70 تھنڈر اور بھارتی رفیل کا تقاضی جائزہ لیں تو یہ دونوں 3rd+ جنریشن طیارے ہیں۔ پاکستان کا GF-70 تھنڈر بلاک 3 کم لاگت میں تیار ہوتا ہے، جبکہ رافیل اس سے کئی زیادہ قیمت میں ہے۔ GF-70 تھنڈر کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ رافیل فکس ٹیکنالوجی ہے۔ رافیل کی سروس سیلنگ 50,000 فٹ ہے اور GF-70 تھنڈر کی 54,000 فٹ ہے۔ رافیل کی رینج 150 کلومیٹر تک ہے اور سپیڈ 1.8 ناٹ تک ہے، جبکہ GF-70 تھنڈر کی میزائل رینج 300 کلومیٹر اور سپیڈ 2 ناٹ تک ہے۔ GF-70 تھنڈر کی لمبائی 14.97 میٹر ہے۔ اس کے پر کی لمبائی 9.46 میٹر ہے، اونچائی 4.77 اور GF-70 تھنڈر کا وزن 6411 کلو گرام ہے۔ GF-70 تھنڈر طیارہ 3000 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے اور 50,000 فٹ بلندی تک اڑان بھر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارتی رفیل طیارے کی فری رینج 3700 اور GF-70 تھنڈر کی 3800 کلومیٹر تک ہے۔ GF-70 تھنڈر میں کروز میزائل نفس ہے، جبکہ رفیل میں یہ میزائل انسٹال نہیں کیے جا سکتے۔ GF-70 تھنڈر بلاک 3 کے طیاروں سے ہر طرح کے ایٹمی ہتھیار بھی فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی سپیڈ اور BVR میزائل کی رینج رفیل سے ڈبل ہے، اور GF-70 تھنڈر میں نہ صرف ریڈار، GF-70 تھنڈر کا وزن بھی کم ہے۔ GF-70 تھنڈر میں نفس ریڈار 15 اہداف کی نشاندہی اور 4 اہداف کو بر وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ رفیل کو مکمل آپریشن ہونے میں ابھی بھی کئی عرصہ لگے گا، جبکہ GF-70 تھنڈر مکمل طور پر آپریشنل ہے۔ ناظرین، بھارتی رفیل کو ابھی تک ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں ٹیسٹ نہیں کیا جا سکا، یعنی کہ ابھی تک کسی بھی جنگ میں اس کی صلاحیت نہیں آزمائی گئی۔ اس میں ایئر کرافٹ کی شوٹنگ کی صلاحیت بھی نہیں ہے، جبکہ GF-70 تھنڈر کی ہر قسم سے ٹیسٹنگ ہو چکی ہے۔ GF-70 تھنڈر ہی وہ جنگی طیارہ ہے جس نے 27 فروری 2019 کو آپریشنل سوئفٹ ریڈار میں بھارتی جہریت کو کچلتے ہوئے بھارتی طیاروں کو بے بس کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر پاکستانی ایئر فورس نے انڈین طیارے ایئر فورس کو گرا کر انڈین پائلٹ ابھینندن کو حراست میں لے لیا تھا۔ ناظرین گرامی، سب سے عام بات یہ ہے کہ پاکستان GF-70 تھنڈر کو خود تیار کرتا ہے، جبکہ بھارت نے رفیل طیارے فرانس سے درآمد کیے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ فرق ہے جو کبھی مٹایا نہیں مٹ سکتا۔ پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کامرا میں پیداوار کے آغاز کے بعد پہلی بار 23 نومبر 2009 کو یہ جنگی طیارے پاک فضائیہ کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، اب اس طیارے میں GF-70 تھنڈر 2 اور 3 بھی شامل ہو چکی ہیں، جبکہ ناظرین GF-70 تھنڈر بلاک 3 امریکی طیارے GF-16 کو چیلنج کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح GF-70 تھنڈر بلاک 4 بھی اپنی بے مثال صلاحیتوں اور مہارتوں کی بدولت پاکستان ایئر فورس کے انجینئر کے شعبے میں لازوال کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ناظرین، پرائڈ آف پاکستان GF-70 تھنڈر نے پیرس ایئر شو کے دوران دنیا کا سب سے انوکھا ریکارڈ بھی اپنے نام کروایا تھا۔ GF-70 تھنڈر نے 229 کلومیٹر کی الٹی پرواز کر کے رفیل طیارے سمیت سب کو پچھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ سوویت دبئی ایئر شو میں بے مثال جادو کا مظاہرہ کر کے GF-70 تھنڈر نے نئے عالمی ریکارڈ کام کر کے شائقین اور ماہرین کے دل جیت لیے تھے۔ الغرض پاکستانی لڑاکا طیارہ GF-70 تھنڈر دنیا کے جدید ترین لڑاکا طیاروں کا مقابلہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان کے جنگی طیارے GF-70 تھنڈر اور فرانس سے خریدے گئے بھارتی طیارے رفیل کے حوالے
حوالے سے آخر میں ناظرین شہر مشرق علامہ اقبال کا ایک شہر انتہائی لازمی ہے، پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے اور شہین کا جہاں اور ہے۔ ناظرین آج بھی ہمیں امید ہے ہمیشہ کی طرح کہ آج کی بھی یہ ویڈیو آپ کو بے حد زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک اور نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک عمران حسن کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔